پاکستان کے انڈیا کے رفال طیارے گرانے کے دعوے کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہ بات گردش کرنے لگی کہ رفال بنانے والی فرانسیسی کمپنی کے شیئر کی ویلیو کم ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان کے جیٹ-10C طیارے بنانے والی چائنیز کمپنی کے شیئر کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ اس بارے میں ہم اب تک کیا جانتے ہیں؟ 7 مئی کو بلومبرگ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ پاکستان انڈیا کی کشیدگی کے دوران چینی دفاعی کمپنیوں کے شیئرز کی ویلیو میں اضافہ دیکھا گیا، جبکہ CNBC کی 8 مئی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہانگ کانگ میں لسٹڈ جیٹ-10C طیارے بنانے والی کمپنی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز کی قدر 6%، جبکہ شنزن انڈیکس میں 16% تک بڑھی، جو اس کی قدر میں اکتوبر کے بعد سے سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ دوسری طرف رفال بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈسو ایویشن یورپین اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے، جس کی قدر میں 6 مئی سے 12 مئی تک قریب 24 یورو کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح 9 مئی کو اسرائیلی نیوز ویب سائٹ وائی نیٹ ورک کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہیروپ ڈرون بنانے والی اسرائیلی کمپنی اسرائیلی ایرو اسپیس انڈسٹریز کے شیئر کی قدر میں بھی کچھ اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا، مگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کے اعلان اور عالمی سطح پر دیگر پیش رفتوں کے اعلان کے بعد اسرائیلی ڈیفنس کمپنیز کے شیئرز کی ویلیو میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹاک مارکیٹ بالخصوص عالمی منڈیوں میں کمپنیز کے شیئرز پر نظر رکھنے والی کمپنی دی اسمارٹ انویسٹر کے شریک بانی ڈاکٹر ڈیوڈ کی رائے ہے کہ سرحد پار لڑائیوں کی خبریں دفاعی کمپنیوں کے شیئرز پر یقیناً اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تاہم BBC اردو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ایسے حالات میں کسی کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے شیئر کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ اضافہ دیر پا نہیں رہتا، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ڈیفنس ایکوپمنٹ کی ڈیمانڈ مستقبل قریب میں ممکنہ طور پر کہیں کم ہونے جا رہی ہے۔